السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موضوع علم القرآن کے ساتھ آج ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم ہے جس پر ہم نے پچھلی 2 ایپیسوڈ میں بھی گفتگو کی تھی۔ آج بھی اسی کو جاری رکھتے ہوئے بیان کریں گے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے سوا کسی کو ولی بنانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو ولی بنانے والے کو گمراہ، کافر اور مشرک کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ شورى کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں منع فرمایا ہے کہ اللہ ہی تمہارا ولی اور مددگار ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ولی بنانے والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ کافر ہیں اور ان کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ کہف آیت نمبر 102 میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ان کافروں نے جنہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا ولی بنا لیا، ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اس قسم کی بے شمار آیات ہیں جن میں ولی کے معنی مددگار، مالک اور دوست بھی ہیں۔ اگر ان آیات میں ولی کے معنی مددگار کیے جائیں اور کہا جائے جو خدا کے سوا کسی دوسرے کو مددگار مانے وہ مشرک اور کافر ہے، تو وہ نقل اور عقل دونوں کے خلاف ہے۔ نقل کے خلاف اس طرح کہ خود قرآن نے اللہ کے بندوں کا مددگار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 75 میں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ خدا ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی اور مددگار مقرر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یعنی اپنے نبی کا مددگار اللہ اور جبریل اور نیک مسلمان ہیں، اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ اپنے سوا دوسروں کے مددگار ہونے کا بیان فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے سوا اپنے نبی کا کون مددگار ہے؟ جبریل بھی، نیک مسلمان بھی اور فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، زکوٰۃ دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے ولی ہیں۔ اور اس قسم کی بہت سی آیتیں ملتی ہیں جو عقل کے خلاف اس لیے ہیں کہ دین و دنیا کا قیام ایک دوسرے کی مدد پر ہی ہے۔ اگر امداد باہمی بند کر دی جائے تو نہ دنیا آباد رہے گی اور نہ ہی دین۔ پھر ایسی ضروری چیز کو رب کفر کیسے فرما سکتا ہے؟ تو آئیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس ممانعت کی تفسیر قرآن میں کیا کی گئی ہے۔ جب قرآن نے کریم سے تحقیق کی
تو پتہ لگا کسی کو ولی ماننا 4 طرح کا ہے، جس میں 3 طرح کا ولی ماننا تو کفر و شرک ہے، اور چوتھی طرح کا ولی ماننا عین ایمان ہے۔ نمبر 1، رب کو کمزور مان کر کسی کو مددگار ماننا، یعنی رب ہماری مدد نہیں کر سکتا لہٰذا فلاں مدد کر سکتا ہے، تو اس طرح مدد مانگنا تو کفر اور شرک کے معنی میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، نہیں ہے کوئی ولی اللہ کا، اس کی کمزوری کے باعث اس کی بڑائی بولو۔ اور خدا کے مقابل کسی کو، نمبر 2 بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا کہ خدا عذاب دینا چاہے تو وہ بچا لے گا، تو ایسا بھی شرک ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور یہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے زمین میں، اور نہیں ہے ان کا خدا کے مقابلے میں کوئی ولی اور مددگار۔ اور یہ لوگ، اللہ فرماتا ہے الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار کفار ہمیشہ کے لیے، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہیں۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، فرما دو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے مقابل نہ کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے اور جس پر خدا لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور پھر فرماتا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا اس کے بعد کوئی ولی نہیں۔ تو ان آیات میں خدا کے مقابل ولی اور مددگار کا انکار کیا گیا ہے، یعنی کہ خدا کے مقابلے میں کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ تو ان کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جہاں ولی کے یہ معنی ہیں۔ اب ہم نے 2 بیان کر دیے کہ سب سے پہلے یہ کہ رب کو کمزور مان کر کسی کو مددگار ماننا، پھر دوسری بات کہ خدا کے مقابل کسی کو مددگار جاننا۔ اب تیسرا معنی جو کہ کفر و شرک کے معنی میں آتا ہے وہ ہے کہ کسی کو ولی مان کر پوجنا، یعنی ولی بمعنی معبود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، سورہ زمر آیت نمبر 3 ہے، اور جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں پوچھتے انہیں مگر یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے۔ اس آیت میں ولی بمعنی معبود ہے، اس لیے ساتھ عبادت کا ذکر ہے۔ یہ 3 طرح کا ولی ماننا کفر اور شرک ہے، ایسا ولی ماننے والا مشرک اور مرتد ہے۔ اب چوتھی قسم ایسی ہے جو کہ ولی ماننا جس کو جائز قرار دیا گیا ہے، سب سے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ ایسا ولی، چوتھی قسم کا جو ولی ہے اس کو ماننا عین ایمان ہے، یعنی کہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے ایمان کی۔ وہ یہ کہ کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اللہ کے حکم سے اسے مددگار مانا جائے اور اس کی مدد اور رب تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھا جائے۔ یہ بالکل حق ہے جس کی آیتیں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ ان آیات نے تفسیر کر دی کہ ممانعت کی آیات میں پہلے 3 قسم کے ولی ماننا مراد ہے، اور ثبوت اولیاء کی آیات میں چوتھی قسم کے ولی ہیں۔ سبحان اللہ، اس قرآنی تفسیر سے کوئی اعتراض باقی نہیں۔ تو جب وہابی اس تفسیر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ولی میں قید لگاتے ہیں کہ ما فوق الاسباب کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ اولاً تو وہ یہ تفسیر بالکل غلط ہے، کیونکہ ما فوق الاسباب کی قید خود ان کے گھر سے لگی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے لیے یہ تفسیر قرآن کے خلاف ہے جو ہم نے عرض کی۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے بندے ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں،
جن کی آیتیں باب مسائل القرآن میں بیان ہوں گی۔ غرض یہ کہ یہ تفسیر غلط ہے اور قرآنی تفسیر درست ہے۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی چند مثالیں تھیں جو عرض کی گئی ہیں۔ اگر ان میں کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو چاہیے کہ آپ شروع سے تفسیر القرآن بالقرآن پارٹ 1 ایپیسوڈ نمبر 6 سے اس کو سنیں، تاکہ آپ کو جو کمی رہ گئی ہے دوبارہ واضح ہو جائے آپ پر۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنا اور اپنے پیاروں کا محبوب رکھے۔ آمین بجاہ سید النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔